my friend Prime Minister Modi and the people of India, Namaste. Happy Independence Day. The relations between India and Israel are like never before. It's not merely cooperation in so many fields. It's genuine friendship. Happy Independence Day. پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحث بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے معاملے کی بازگشت۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر فواد چوہدری کی ٹویٹ۔ حکومت کی تردید کے باوجود پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبریں کیوں پھیل رہی ہیں؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی سے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر سے، سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر موعد پیرزادہ سے اور سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول جان سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے اور سفارتی تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے؟ کیا یہ ایک پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل مختلف جگہوں پر زیر بحث ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اسرائیلی میڈیا میں بھی اب اس پر بات ہو رہی ہے۔ معروف اسرائیلی اخبار دی ہیرٹس نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پشت پناہی کرنے والی فوج نے انتہائی سینسر کے شکار میڈیا کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر بات کرنے کی بے مثال آزادی دی ہوئی ہے۔ آج سے 14 سال قبل دونوں ممالک کے درمیان واحد رابطہ اور ملاقات ہوئی تھی، مگر کیا اب حالات باقاعدہ اقدام اٹھانے کے لیے موزوں ہیں؟ یہ بات ایسے ہی نہیں چھڑ گئی۔ سب سے زیادہ اس کے اوپر ایک آپ سمجھیں کہ کریڈیبل بحث اس وقت شروع ہوئی جب سینئر صحافی کامران خان نے جو ایک بااثر میڈیا گروپ کے چیف ایڈیٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ سوال پوچھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ رابطے کے براہ راست اور واضح چینلز کھولنے کی پیشہ ورانہ اصولوں پر کیوں کھل کر بحث نہیں کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے یہ بات کی، اس پر ہزاروں افراد نے اپنا رد عمل دیا، مگر اس پر آنے والے تمام جوابات میں تنقیدی مذمت نہیں تھی۔ یہ بات اسرائیلی اخبار نے بھی مینشن کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کامنٹس آئے ہیں کامران خان صاحب کو، یہ ایک واضح علامت ہے کہ اسلام آباد میں اسرائیل کے ساتھ جو ممکنہ تعلقات ہے اب ایک ممنوع موضوع نہیں رہا۔ وہ بھی وقت تھا جب یہ بالکل بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اب ایٹ لیسٹ آپ اس پر بات ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آف آل دا پیپل کیا پرائم منسٹر عمران خان اس بات کے متحمل بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک ایسا تاثر رہا ہے اسرائیل کے بارے میں اور پھر ایک پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اس وقت یہ بحث شروع کر سکیں؟ یہی بات کا اشارہ سلیم صافی صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اخبار میں شائع ہونے والے مضمون کو پڑھ کر شک ہوتا ہے کہ کہیں موجودہ حکمرانوں کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کا شبہ درست تو نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان مسلسل وزیر اعظم عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے ہیں، یہودی لابی کہتے رہے ہیں۔ لیٹس واچ ہم۔ یہودی لابی کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کے ایجنڈے پر یہودی لابی کے مقاصد ہیں۔ آج اس خبر نے اس حوالے سے جو قومی سطح پر تشویش پیدا کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تشویش بجا ہے، اور اس حوالے سے جو سول ایویشن کی طرف سے کچھ تردید وغیرہ بھی آئی ہے وہ ناکافی ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی عمران خان پر مسلسل یہودی لابی کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ ایک پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان میں موجود تھے، وہ جب آئے تھے نیب کی انویسٹیگیشن کے بعد، تو اس وقت انہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا، مگر ہم آپ کو پیر صابر شاہ کی ایک سٹیٹمنٹ دکھا رہے ہیں۔ لیٹس واچ دیٹ۔ قائد اعظم کا ایجنڈا نہیں، جب بلکہ وہ یہودیوں کا ایجنڈا لے کر آج آ رہے ہیں، اور آج پاکستان کو، پاکستان کے عوام اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہماری جب سیاست
ایک یہودیوں کے ہاتھ میں ہم کبھی بھی نہیں دیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں خود عمران خان یہودی لابی کے اثر رسوخ کا الزام لگاتے رہے ہیں. لیٹس واچ پرائم منسٹر عمران خان بفور ہی بیکیم پرائم منسٹر. اصل میں وجہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ دو گورنمنٹ سے ہے. ایک طرف سینٹرل گورنمنٹ ہے, ایک طرف پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی ہے. ان کے پاس میسو ایڈورٹائزمنٹ فنڈز ہیں. یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے خان صاحب, نہیں یہ اسٹوری ہے. میں ایڈورٹائزمنٹ کا کچھ اور مطلب میں میڈیا جانتا ہوں. ایڈورٹائزمنٹ بہت بڑا پارٹ پلے کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سی مائنورٹی جو اس کو جوش لابی دنیا کے وہ کنٹرول کرتی ہے دنیا کے میڈیا کو. بہت سینسٹیو ایشو ہے مگر ہم اس پہ بحث کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ. آئی اسٹارٹ ود یو ڈاکٹر موہت پیرزادہ. آپ نے ٹویٹ بھی کیا, آپ نے کہا آئی ہیو آرگیوڈ ریپیٹڈلی فار پاسٹ سیورل ایئرز دیٹ پاکستان شوڈ ہیو انگیج اسرائیل فرام 1990s onwards. If we could have diplomatic relations with India despite 3 wars, then surely relations with Israel were possible. So آپ حمایت کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو میں کہہ رہا ہوں کئی سال سے اور جو یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس کا آپ نے سارا ذکر کیا, اس کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. یہ ڈیبیٹ تو کسی خاص مقصد کے تحت ہو رہی ہے اور یہ انتہائی سطحی, انتہائی لو لیول کی ڈیبیٹ ہے, ان انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے. میرا اس کے ساتھ قطعی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کچھ کامران خان صاحب نے کہا ہے, جو کچھ سلیم صافی صاحب فرما رہے ہیں, جو یہ باقی سارے لوگ کر رہے ہیں, اس کا اس چیز سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں. میں نہیں کہہ رہا یہودی لابی کے الزامات سے یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں یہودی لابی سے, یا اپنے انٹرسٹ. میں نے تو صرف پروگرامز میں یہ کہا ہمیشہ کہ پاکستان کو وقت پہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے. پاکستان کے لیے ٹائم تھا کہ ارلی 90s میں جب آسلو ایکارڈ ہوا, جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا, جب برلن وال کا فال ہوا اور ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ ہوا, اس وقت اگر پاکستان اپنے سٹیپ بائی سٹیپ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ, کیونکہ اب یہ تو ابھی باتیں کر رہے ہیں نا کہ ابھی اسرائیل ایکسیپٹ کر لے, ابھی تو اسرائیل کو آپ کی ایکسیپٹنس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی خاص فرق پڑے گا, نہ آپ ان پہ کوئی مہربانی کریں گے, نہ آپ کے لیوریج میں کوئی اضافہ ہوگا. لیکن ارلی 90s میں جب مسلم کنٹریز میں بھی یہ فیلنگ تھی ہی نہیں کہ اسرائیل کو انگیج کرنا ہے, جب آسلو ایکارڈ ہو گیا تو جو لاجک تھی پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہ رکھنے کی, وہ ختم ہو گئی. ٹرکی کے ساتھ پرانے ریلیشن شپ تھے ان کے, جارڈن کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ تھے, ایجپٹ کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ کے بعد سے ریلیشن شپ تھے. پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے, ابو دھابی نے, قطر نے, ان بہت سے اور ممالک نے, موراکو نے, انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ریلیشن شپ جو تھے وہ ڈیولپ کیے. اگر انہوں نے ڈائریکٹ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ایمبیسیز اسٹیبلش نہیں بھی کی تو انہوں نے کہیں بزنس ریلیشن شپ ڈیولپ کیے, کہیں تھنک ٹینکس کا آنا جانا ہو گیا. نیتن یاہو جو ہیں بہت سے عرب ممالک میں آتے رہے ہیں, کبھی وہ عمان میں آپ کو نظر آتے ہیں, کبھی وہ قطر میں نظر آتے ہیں, تو سب کچھ ایک انگیجمنٹ ہو گئی. پاکستان کو ہر چیز دیر سے سمجھ آتی ہے انفارچونیٹلی, بیکاز پاکستان کا کریپ قسم کا پولیٹیکل کلچر ہے جس میں سے کوئی جینون آئیڈیاز کبھی پیدا نہیں ہوتے. اور یہ ڈیبیٹ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. یہاں کوئی ریکگنائز کرنے کی بات نہیں کر رہا, کوئی یہ حکومت ریکگنائز کرنے پہ غور نہیں کر رہی ہے, یہ سب مفروضوں پہ مبنی ہے. جس کا آپ نے کہہ دیا کہ حارث میں پیپر چھپا ہے, وہ ایک آپریٹ پیس ہے جو ایک 20 سمتھنگ پاکستانی نوجوان ہے قمر خلدون شاہد, اس نے وہ پیس لکھا ہے. وہ ٹوٹل اسپیکولیشن پہ بیس کرتا ہے, اس کا حارث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اور میں بھی حارث میں پیس لکھنا چاہیں تو پاکستان میں یہ کہا نا کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی جو پہلے نہیں ہوتی تھی. عمران خان صاحب نے آپریٹ پیس لکھا ہے. جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپنا آپریٹ پیس دینا چاہے گا سوورن نیو یارک ٹائمز میں, نیو یارک ٹائمز کی پالیسی ہے کہ وہ اس کو پبلش کریں گے. اگر آپ, میں, زبیر صاحب, کوئی بھی اگر حارث میں ایک پیس لکھنا چاہتا ہے, آپ صبح ایک پیس لکھنا چاہیں حارث میں کہ اسرائیل بڑا غلط کر رہا ہے, وہ بھی پبلش کر دیں گے. آپ لکھنا چاہیں کہ اسرائیل صحیح کر رہا ہے, وہ بھی پبلش کر دیں گے. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ حارث پہ, نو میں کہہ رہا ہوں, آپ نے انٹرو میں شرازی کو, ان سب کو پہلے سمجھے تو صحیح, ناٹ کریڈیبل پیپل کہ ان کو کریڈیبل ہے یا نہیں ہے وہ تو بات ہی نہیں ہے. قمر خلدون شاہد ایک ینگ پاکستانی آپریٹ رائٹر ہے جو ڈپلومیٹ اور ڈویژنوں پہ لکھتا ہے. اس نے حارث میں جو اسرائیل کا ایک لبرل پیپر ہے اس میں ایک اپنا اوپینین پیس لکھا ہے. اس کا حارث کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حارث کا ایڈیٹوریل نہیں ہے, یہ ان کے ایڈیٹوریل بورڈ کی پوزیشن نہیں ہے, یہ کسی اسرائیلی کالمنسٹ کی بھی پوزیشن نہیں ہے. چھوڑ دیں اس بات کو, لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے. غلط کہہ رہے ہیں, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. یہاں پہ کوئی اس قسم کی تھنکنگ نہیں ہے. یہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کا ہوش چھوڑ جائے گا, وہ اتنا ڈرتے ہوں گے مولانا فضل الرحمان سے. شادی انہوں نے کر لی جمائمہ سے, جب اس کو جمائمہ واز ناٹ جوئش. دیکھیں یہ تو کلیریفائی کریں نا, نہیں جوئش تھی یا نہیں, گولڈ اسمتھ فیملی تو جوئش تھی نا. اب
پرائم منسٹر عمران خان پہ تو ویسے ہی بڑا پریشر ہے نفسیاتی طور پہ کہ جب یہ تو میں نے سوال کیا کہ کیا وہ تو اگر سارا پاکستان ایک طرف ہو کے کہے گا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں تو عمران خان ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو بیسکلی سے کہ آپ سارے کہتے ہیں تو میں شاید اس کے بارے میں سوچتا ہوں کیونکہ جب مولانا کو موقع ملے گا وہ کہ میں شہر بند کرنے آ رہا ہوں اسلام آباد کا، اگر ابھی کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ عمران خان کی حکومت کی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے تو مولانا کو کوئی چیز ہی نہیں مل رہی اسلام آباد آنے کے لیے، وہ تو بیچارے الیکشن ہارے میں وہ اسی چیز پہ آ جائیں گے سارے مولانا فضل الرحمان نے تو نہیں اوپیڈ چھپا دیا ہے نہیں، مولانا فضل الرحمان نے کیا اوپیڈ چھپانا تھا؟ یہ ایک ٹوٹل اسپیکولیشن ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جس کا وقتی طور پہ بات اتنی ہے کہ چونکہ ابھی ہمارے ساتھ بڑا بیٹریل کیا ہے ابو دھابی نے، یہ سب لوگوں نے کشمیر کے ایشو پہ، تو غم و غصے میں بعض اینکرز نے کچھ کہہ دیا، اس کی نہ کوئی لمبی تھنکنگ ہے نہ کوئی اس کی کہانی ہے، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل میں سے آئیڈیا پیدا بھی نہیں ہو سکتے. آئی ایم سوری ٹو سے ہم نے 20 سال میں جو گھوڑا ہے سارا، ابھی جو یہ آرٹیکل 370 کے بعد ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم میں سے تو کسی کی کوئی تھنکنگ ہی نہیں تھی، نہ ہمارے کسی ٹیلی ویژن چینل میں کوئی اسٹریٹجک ایبلٹی ہے، نہ ہم نے کوئی تھنک ٹینک بنائے ہیں، کوئی ہم پیسے اکٹھے کر کے بنا دیتے. یہ تو آپ کی سڑک باہر سے صاف نہیں ہے، بلو ایریا کی دلانا اتنا مشکل ہے تو کوئی ٹیلی ویژن چینل اس پہ بھی پروگرام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی سارا مفروضے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. یور اوپینین از کہ میری اوپینین بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. میری اوپینین ہے کہ ہمیں اسرائیل کو انگیج کرنا چاہیے تھا. میری اوپینین یہ بھی ہے کہ ہمیں ٹویٹر کو، فیس بک کو، امیزون کو بھی انگیج کرنا چاہیے. وہ ٹویٹر انڈیا سے جب چاہتے ہیں ہمارے سینکڑوں اکاؤنٹ بند کروا دیتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، 5 سال ہو گئے مجھے کہتے کہتے کہ ٹویٹر کو انگیج کر لو، خدا کے لیے گوگل کو انگیج کر لو، فیس بک کو انگیج کر لو، ان کے آفیسز یہاں کھول دو. تو میں اسی کانٹیکس میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسرائیل کو ارلی 90s میں انگیج کیا ہوتا تو ہم انڈیا کو اتنی اسپیس نہ دیتے جتنی ہم نے اسپیس دی. ہمارا اسرائیل سے ایگزسٹینشل کانفلکٹ نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ بہت سے لوگ جیسے اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یا اور جو لوگ ہمارے مذہبی لوگ ہیں جو مذہب کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی نظریاتی جھگڑا ہے. اس پہ پاکستان کی اردو اخبارات میں بہت لکھا جاتا ہے کہ نظریاتی. ہمارا ایگزسٹینشل کانفلکٹ فریا انڈیا کے ساتھ ہے. نمبر 1 کانفلکٹ بھی انڈیا کے ساتھ ہے، نمبر 2 کانفلکٹ بھی انڈیا کے ساتھ ہے، نمبر 3 کانفلکٹ بھی انڈیا کے ساتھ ہے. اسرائیل کی لوکیشن ڈفرینٹ، اسرائیل کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہو سکتی، وہ کچھ نہیں کریں گے ہمارے خلاف، ان کی کوئی ایسی نہیں کریں گے. یہ ہم نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں. اسرائیلی پائلٹ جہاز سے مل گیا، پکڑ لیا ہندوستان کے جہاز میں. اسرائیل نے ویری امپورٹنٹ میٹنگز میں یہ بات ہوئی تھی کہ اسرائیل بالکل شامل تھا فیبری کے معاملات میں. آپ سب کا پوائنٹ آف ویو لے لیں. آئی اگین کم بیک آن اٹ. اسرائیل سے ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے مفروضوں پہ ایک دنیا کا ورلڈ ویو بنایا ہوا ہے. ہمیں نہ اسرائیل سے کوئی خطرہ ہے نہ اسرائیل کو ہم سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اتنا ٹائم اگر دیں گے تو ہمیں بھی اتنا ٹائم دیں گے. لیٹس سی صرف انٹلیکچوئل ڈیبیٹ. آج سارے انٹلیکچوئلز ہیں میرے شو میں. آئی ایم ریلی ہیپی اباؤٹ دیٹ. میں نے چونکہ فریہ کو چیلنج کیا نا، غلط کہہ رہی ہے. ان کو پتا ہے میں کتنا چیلنج نہیں. آئی ایم شیور کہ موہت کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوگا ٹو بلیو دیٹ کہ اسرائیل سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اسرائیل کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹکر مارے اسرائیل کو. بٹ جو بات انہوں نے کی ہے نا زبیر صاحب، اس کو تقریباً شیریں مزاحی صاحبہ نے آلموسٹ یہ تو نہیں کہا تھا خطرہ نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیٹس واچ اٹ اینڈ کم ٹو یو. لیٹس واچ واٹ ڈاکٹر شیریں مزاحی سیڈ. یہ بالکل غلط ہے. ہمارا ایک پرنسپل ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا، ہماری ایک لیگل اور ہماری مورل پوزیشن ہے کشمیر کے ایشو پہ. اگر ہم اسرائیل کو اس وقت ریکگنائز کرتے ہیں تو ہماری ساری پوزیشننگ کشمیر کی جو ہے اٹس کالڈ ان ٹو کوشچن. آپ یو کینٹ ڈو بوتھ. ہمارا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، اس میں سیلف ڈٹرمنیشن کا ویسے کیونکہ عمران خان صاحب کا کہنا تو یہ ہے کہ ہمیں شاید مدد نہیں ہو رہی. ہمیں آپ ایک تو ہم ہسٹری نہیں سمجھتے. اسرائیل انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. بالکل ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ ان کو ریکگنائز کریں گے تو وہ پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. ہندوستان کو اسرائیل بڑے عرصے سے ایڈ اینڈ ابیٹ کر رہا ہے کشمیر، آکیوپائڈ کشمیر میں. محمد زبیر صاحب پولیٹیکلی تو آپ کو بڑا سوٹ کرے گا کہ یہ بحث اس وقت شروع ہوئی ہے، لیکن واٹ ڈو یو تھنک؟ ایک تو میں موہت کی ایک بات کو میں کلیریفائی کر دوں. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ واٹ ہی از سیئنگ، اور جو انہوں نے کہا کہ 7 سال سے یہ کر رہی ہے ڈبیٹ. پتہ ہے آپ نے کہا 1990s میں کب دینا چاہیے تھا، لیکن یہ ہی ہیز بین ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے، میں 100% 100% ایگری کرتا ہوں ان سے کہ ڈبیٹ ہونا، خدا کے لیے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ اس ٹاپک پر ڈبیٹ کر لی تو
پولیٹیکلی بڑا سینسٹیو ہوگا, مار پڑے گی, مار ویسی پڑ جاتی ہے, بالکل پڑ جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک جتنے میجر ایشوز ہوتے ہیں اس کو ڈبیٹ کرنا اور دونوں سائڈز کو سننا, نہ اس سے پیٹریوٹزم کے سرٹیفکیٹ کسی کو بانٹنے چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب موہت کو تو یہ ڈر نہیں ہے, مجھے تو یہ ڈر ہے کیونکہ میں بات کروں گا تو وہ موہت کے اوپر بھی بہت الزام لگاتے ہیں دوسری سائڈ والے. میرا مطلب ہے وہ پبلک آفس ہولڈر ہے, پبلک آفس ہولڈر ہے اور پھر وہ کسی پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں تو ان کے لیے بھی تھوڑے. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی سینسٹیو معاملات ہیں, اور یہ صرف میں 90s کی بات نہیں کر رہا, یہ تو انہوں نے آبویسلی 90s ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کی ہے, بٹ فرام ڈے ون آئی تھنک وی شوڈ ہیو بین اوپن ان ڈبیٹنگ تھنگس, خاص طور پر ان ایشوز پر جس میں ہم نے بالکل جس طرح کہتے ہیں نا کھڑکی بند کر لی اور ہم نے کہا اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. اور بھائی کیوں نہیں بات ہو سکتی, اس سے بھی تو پوچھیں جو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو, حالات اور وقت کے ساتھ آپ کی پوزیشنز بھی چینج ہوتی ہیں. ایجپٹ نے جب انور سادات نے کیا اکارڈ کیا تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مشکل چیز تو ہو ہی نہیں سکتی تھی نا. ٹھیک ہے, عرب اسرائیلی کانفلکٹ اصل تو وہی تھا, اور ناٹ اونلی یہ کہ اسرائیل وہاں بیٹھا تھا جو پیلسٹینینز کا حق بنتا تھا, جو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں بائی دا وے, ناٹ دیٹ وی ڈونٹ سپورٹ. پھر 1967 وار ہوئی, اس کے بعد ایک سچویشن چینج ہوئی, اس میں ظاہر ہے جیروسلم کا بھی مسئلہ آ گیا, اور پھر وہ سچویشن آ گئی کہ جی وہ علاقے جو 1967 میں قبضہ کیا تھا اسرائیل نے اس کو خالی کروانا ہے. اینڈ پاکستان obviously probably led the way in terms of UN debate and so on and so forth. اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کرنا چاہیے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے, اور سننے میں پوائنٹ آف ویو کہ جو لابی یہ کہہ رہی ہے کہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ساؤتھ افریقہ کا بڑا ایک کلیئر کٹ وہ تھا جو شیری مزاری ایگزامپل دے رہی تھی, شی واز گیونگ دا رائٹ ایگزامپل. شی از آلسو گیونگ دا رائٹ ایگزامپل ان ٹرمز آف دی پیلسٹینین ایشو, دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ایک بنیادی چیز ہے, ایک قبضہ کیا ہوا ہے اس نے. بٹ آپ ایک یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو مسلم کنٹریز میں ایک بڑی زبردست ایگزامپل جس کو ہم سب سے قریبی دوست, میرا خیال ہے اب ہے بھی ہمارا سب سے قریبی دوست, ٹرکی واز, پتہ نہیں موہت آپ کریکٹ کریں گے, واز پرابلی دا فرسٹ کنٹری مسلم کنٹریز جس کے ایز لانگ بیک ایز آئی کین ریمبر ان کے ریلیشنز تھے اسرائیل کے ساتھ, اور بلکہ اردوغان نے اس کو اس ریلیشن شپ کو چیلنج بھی کیا جب اسرائیل ان کے مطابق ایکٹ نہیں کیا صحیح طریقے سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ایک اور چیز میں اس میں ناٹ دی ہسٹوریکل پرسپیکٹو بٹ آپ کی ریسنٹ پرسپیکٹو میں بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے, مجھے نام بھول رہا ہے, یہ شاید ان کو پتا ہوگا, ابھی کوئی آج سے 4 مہینے پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ڈبیٹ کرتے ہوئے اس چیز کو چیلنج کیا کہ ہم کیوں نہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرتے. سو کبھی آپ کے 5 سالوں میں تو ہم نے یہ ذکر نہیں سنا. ڈیڈ یو ناٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ؟ کیونکہ ہم نے مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھا. اچھا, جنرل مشرف کے زمانے میں یہ ایشو اٹھا تھا. جنرل مشرف امریکہ کے وزٹ پر تھے, ہی میٹ دی جوئش کانگریس جو کہ ایک بہت بڑا ایک فورم ہے, اور وہاں وہ گئے, اور پرابلی ہی میٹ دا فارن منسٹر آف اسرائیل ادھر یا آن دا سائڈ لائن سم ویئر. اور جنرل مشرف واز اے بولڈ پرسن, لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ, اور انہوں نے وہ باتیں کشمیر کے بارے میں کی, آؤٹ آف باکس سولوشن کی, جو ہمارے ہاں کوئی اور لیڈر نہیں کر سکتا تھا. بٹ چونکہ ان کے پاس یونیفارم تھا اور وہ بات کر سکتے تھے, اور ان کے پیچھے ایک انسٹیٹیوشن کھڑا تھا, تو ظاہر سی بات ہے, بٹ ہی اسٹل ہیڈ ٹو ہیڈ گٹس ٹو ٹاک ٹو دا اسرائیلی. سو وائل یو سیئنگ کہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, یو ایکسپٹنگ کہ آپ کے 5 ایئرز میں یہ ڈبیٹ نہیں ہوئی, اور اگر ابھی ہو رہی ہے تو کوئی بات ہوگی؟ ابھی ہو بھی نہیں رہی. موہت از رائٹ, کہاں ہو رہی ہے ڈبیٹ. اب مولانا فضل یہ آن آف تو پاکستان کی تاریخ میں آپ جائیں گے تو وہ تو ہمیشہ الیکشن کیمپین کے دوران بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کچھ پاکستان ریکگنائز نہیں کرے گا اسرائیل کو کبھی بھی. کبھی یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہ کبھی نہیں کرے گا, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. لیکن جو ایسے موہت نے کہا کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بیکاز پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے تو یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے 99% اس کے جو اپنے سپورٹرز ہوں گے عمران خان کے ارد گرد لوگ, ایم این ایز وغیرہ, اور وہ ویو یہ زیادہ اچھا دے سکیں, وہ خود جا کے کہیں گے کہ جی ہم مر جائیں گے.
ایکچولی ہم نے بلٹ اپ ایسا کیا ہے ہلکے والے لوگ ہلکے میں کہ ہم نے ایسا ماحول بلٹ اپ کر لیا کہ ناؤ اٹس اس سے زیادہ بڑا یہ آپ نے ہلکوں کی بات کی. میں صداقت عباسی صاحب سے بریک کے بعد پوچھتی ہوں, لیکن ہم یہ بھی ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے کہ ہلکی کی سیاست ایک طرف, سیاست ایک طرف, پروز اینڈ کونس کیا ہیں. اگر پاکستان لیٹ سے ہائپوتھیٹیکلی کبھی تسلیم کر ہی لے اسرائیل کو, تو اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان سے یہ بات پوچھی حامد میر صاحب نے ابھی ایک ریسنٹ میٹنگ میں, تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ مجھے فائدے نقصان کا تو کوئی پتہ نہیں, میرا دل ہی نہیں مانتا, جب دل ہی نہیں مانتا تو میں یہ کروں گا ہی نہیں. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کریں گورنمنٹ نے کیا کہا. سو وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی ایک ٹویٹ میں اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ بالکل بیس لیس بات ہو رہی ہے. نیتن یاہو اور نریندر مودی میں کیا فرق ہے, دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. مولانا فضل الرحمان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا کریں. اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن حکومت کی تردید کے باوجود اس حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں. پچھلے سال اکتوبر میں ایک پراسرار اسرائیلی تیاری کی پاکستان آمد, اور اس میں کسی خاص اسرائیلی شخصیت کی پاکستان میں کچھ کچھ گھنٹے تک یہ خبریں رہی تھیں. اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ بالکل بیس لیس خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. دوبارہ پھر یہ خبریں گردش کرنے لگی ہیں. اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کیا کہا تھا, لیٹس واچ دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی بات ابھی نہ غور میں آئی ہے, نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں. معاملہ غزہ کا اور فلسطینیوں کا ایسا ہے کہ تاریخی اعتبار سے پاکستان فلسطینیوں کا ساتھ دیتا ہے, اور غزہ کے اندر سب سے بڑی چیز ہے جو آپ میڈیا کے حوالے سے بہت محسوس کر سکتے ہوں گے, وہ یہ کہ کشمیر سے اور غزہ سے جو کچھ بھی وہاں مظالم ہو رہے ہیں وہ دنیا کو بتائے بھی نہیں جاتے. تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی ڈسکشن نہیں ہے. صداقت عباسی صاحب, کیا وجہ ہے؟ موید نے سے کہا کہ یہ ایسی ہی بحث چھڑ گئی ہے, لیکن آپ ہی کی گورنمنٹ میں کیوں بار بار یہ بحث چھڑ رہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ بالکل بے بنیاد بحث ہے. جو دو آپ نے ہماری کیبنٹ کے ممبرز کا ذکر کیا, شیریں مزاری اور فواد چودھری, یہ وہ دو ہیں جو ون آف دی موسٹ لبرل مائنڈ سیٹس ہیں ہماری اس پارٹی میں, جو ہر بات پہ بات کرتے بھی ہیں اور دلیر بھی ہیں اس معاملے میں. دونوں کا آپ نے ذکر کیا, لہذا یہ بات تو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ڈیبیٹ آپ نے اسٹارٹ کی ہے, تو اس ڈیبیٹ کے دو ڈائنامکس ہیں, دو سائڈز ہیں. جیسے موہید صاحب نے بات کی, اس کا ایک انٹرنیشنل ایک الگ ڈسکشن ہے کہ پاکستان پوری بین الاقوامی برادری میں ہے, اور ہمیں جیسے اپنے معاملات ہیں ان کو دیکھ بھال کے آگے ابھی نہ صحیح 5 سال 10 سال بعد صحیح ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ تو اس کی فورن ڈائنامکس ہے. لیکن جو ملک کے اندر کی ڈائنامکس ہے وہ بالکل بے بنیاد سی باتیں ہیں. اگر آپ اس کیس کو اسٹڈی کریں جو آپ نے ڈسکشن سٹارٹ کی, اس کو اسی ڈیبیٹ کو ملک کے اندر لے آئیں تو وہ تو ایک ممنوع سی بات ہو جائے گی. آپ نے مولانا فضل الرحمان کا تذکرہ کیا, جو ایک سیاسی طور پہ ایک سیاسی بات کر رہے ہیں, وہ تو شاید اس کے جو جس پیرے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو پہلی بات کیٹیگوریکلی میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ایسے 5-10 دن پہلے جب ہم کشمیر ڈسکس کر رہے تھے, تو کچھ میڈیا کے حوالے سے باتیں بھی ہوئی, کچھ ڈسکشن, لیکن اس بارے میں کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی اشارہ ڈبیٹ ڈسکشن جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات کو اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ کریں تو کوئی شاید ڈبیٹ بنتی ہے. ملک کے اندر تو اس کو کوئی ڈبیٹ میرا خیال ہے نہ بنی ہے. جن صحافیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کچھ تو میرا خیال ہے ایک خاص شاید ایک اس کو کل دے رہے کہ کسی طرح سے کوئی ڈبیٹ کی بات کریں. دو صحافیوں کا میں نے ذکر کیا, کچھ صحافی صاحب جو ہے وہ کچھ خاص ایک نظریہ رکھتے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ڈبیٹ کو کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں. جو جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ امہ کی بحث ہو رہی ہے کہ امہ کے لیے ہم نے دیا کیا اور ہم نے لیا کیا. شاید کچھ لوگ یہ پاکستان میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم امہ کی خاطر یا اس پیلسٹائن ایشو پہ ہم نے اسرائیل کو, جس سے ہمارا کوئی کانفلکٹ نہیں تھا ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, ہم نے امہ کے نام پہ پیلسٹائن کے نام پہ ہم نے بڑا سٹینڈ لیا. اور شاید عرب ممالک میں ہمیں کشمیر پہ اتنا ریسیپروکیٹ نہیں کیا. اس طرح میں یہ بات تو ہو سکتی ہے, لیکن جس طرح موہید صاحب نے کہا
خاص کر پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو جس پہ سیاسی طور پہ کوئی مسلم لیگ نون والے بھائی، کوئی پیپلز پارٹی والے بھائی، کوئی مذہبی جماعتوں والے اس طرح کے الزام لگاتے رہے کہ وی وڈ بی دا لاسٹ ون کہ ہم اس ڈبیٹ پہ کوئی بات بھی کریں. آپ بات کرنا چاہیں تو نہیں کریں گے. اس پیرا میں بات کرنا ملک کے اندرونی سیاسی ماحول میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو بالکل کوئی ماحول ہی نہیں ہے اور کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی اور کرنی بھی نہیں چاہیے. رائٹ. لیکن اس سے پہلے کا بات ہوئی سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوششیں ہوئی تھی. اس وقت پاکستانی وزیر خارجہ خورشید قصوری نے جولائی 2005 میں اپنے اسرائیلی ہم منصب سے ایک ملاقات کی تھی. اس ملاقات میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے یا ممکنہ تعلقات کے حوالے سے کیا کہا تھا. لیٹس واچ دیٹ. I've just completed an historic first meeting with the Foreign Minister of Pakistan, my colleague Khurshid Kasuri. Israel welcomes this meeting and we hope that it will herald the beginning of an open and mutually beneficial relationship between our two countries. Meetings such as this are a source of great encouragement and hope to the Israeli people that through our efforts we are able to open new channels of dialogue and build understanding between us and all the peoples of the world, including the Muslim nation. Through our efforts, including this historic meeting here in Istanbul, the first time a meeting today between the Israeli Foreign Minister and the Pakistani one. سینئر صحافی اینڈ اینالسٹ اویہ مقبول جان ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اویہ مقبول جان صاحب، پہلے کامران خان صاحب نے ٹویٹ کی جس کے جواب میں انصار عباسی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ٹویٹ کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. انہوں نے اہم ملاقاتوں کے بعد یہ بات کہی. آپ کے خیال سے ایک بلا وجہ کی بحث ہے یا کوئی وجہ ہے کہ یہ بات ہونا شروع ہوئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستان کی سیاست کے اندر اس طرح کا اسٹیپ بہت مشکل ہے کہ وہ لے سکے. جس طرح کا پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح کا پاکستان کا ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے معاملہ، یہ میرا خیال ہے شاید کسی توجہ اٹھانے کی بات کی گئی ہے یا ویسے کوئی اس طرح کی صورتحال کو کوئی نہ کوئی بات نکلا ہے. تو کشمیر تو اس وقت تک اتنا شروع نہیں ہوتا جب تک کامران خان کی بات کر رہے تھے. تو قائد اعظم سے لے کے اب تک جو ہے کسی میں اتنی جرت تو نہیں ہوئی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، شاید توجہ کو ہٹانے کے لیے کیا گیا. تو لگا بات ہے مختلف معاملات ایسے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے. رائٹ. ابھی ڈاکٹر موہت بھی زیادہ تجزیہ کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری ڈائریکٹ لڑائی ہے نہیں اسرائیل کے ساتھ، نہ ان کو ہم سے خطرہ ہے نہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ ہے. ڈو یو ایگری؟ ہمیں خطرہ بھارت سے ہے. ساؤتھ افریقہ سے کیا لڑائی تھی جو آپ نے 50 سال تک اس کو پاسپورٹ نہیں دیا، پوری دنیا نے نہیں دیا؟ اس کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ سو یو ایگری کہ بیسکلی کوئی ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے ہمیں؟ بہت زیادہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل از این آئیڈیولوجیکل کنٹری. یو آر آلسو این آئیڈیولوجیکل کنٹری. اسرائیل کا جو وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین ہے وہ پہلے دن کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ وی ہیو اونلی ون تھریٹ اینڈ دیٹ از فرام پاکستان بیکاز دیٹ کنٹری از آئیڈیولوجیکل ایکول. جس وقت 1967 میں انہوں نے فتح جشن پیرس میں منایا تو اس نے کہا پاکستان از آر آئیڈیولوجیکل ایکول. اور ہمیں آئندہ کی پالیسی میں یہ دیتا ہوں کہ ہمیں انڈیا سے اپنے تعلقات استوار رکھنے چاہیے پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ تھریٹ رہے گا اور تھریٹ ہمیشہ وہی کنٹری رہتا ہے جو آئیڈیولوجیکل بیس کے اوپر بناؤ. یہ ہے بنیادی طور پہ مسئلہ. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بھی کئی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں کچھ ملکوں کی. پوری دنیا ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑیوں کو بین کرتی ہے. پوری ساؤتھ افریقہ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر دنیا کے معاملات. آپ نے چلو مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل کے ساتھ آپ دوستی کر کے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. سعودی عرب نے کی اس کو فائدہ مل گیا، مصر نے کی اس کو فائدہ مل گیا، جارڈن نے کی اس کو فائدہ مل گیا. جن ملکوں نے ٹرکی نے کی اس کو فائدہ مل گیا. کیا ایک مجھے گنوا دیں کہ ان ملکوں کو کیا فائدہ مل چکا ہوا ہے؟ صرف ایک ایشو بنانے کے لیے ایک صورتحال بنائیے. تو نہ بھی لڑائی ہو، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ملکوں کی کمیٹی آف نیشنز کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی؟ کیا میں ایک ملک کو جس کے اندر 70 سال سے مسلمان جو ہیں وہ وہاں سے ایسی اس حالت میں ہیں، میں صابرہ شدیدہ کیمپ میں گیا ہوں، 70 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 3 سال کے بچے تھے تو وہاں پر پہنچے تھے. آج وہ 68 سال کے اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی ہوپ بھی نہیں ہے کہ واپس چلے جائیں. نہ وہاں سیوک کمیونٹیز ہیں، نہ وہاں کچھ اور. دنیا کا میجر گروپ ایسا ہے کہ جو وہاں سے مائگریٹ کر چکا ہوا ہے. آپ نے وہاں سے لوگوں کو پش بیک کیا ہے. کوئی چھوڑ دے مذہب کو،
چھوڑ دیں باقی چیزوں کو, اخلاقیات کے لیول کے اوپر اپنے آپ سے سوال کریں. اس کو انہوں نے یہاں پہ امپلانٹ کیا ہے, اس قائد اعظم کی لاج رکھ لیں جس کو روز قائد اعظم کا پاکستان کہتے ہیں. سو یو آر سیئنگ کہ کمنگ ڈیز میں یا آگے کبھی بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان سوچے بھی کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. پاکستان سوچنے کا تصور کا دور تک تصور نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک دین کا تعلق ہے, میں دین پہ بات کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع دینین فی جزیرۃ العرب, کہ جزیرۃ العرب میں آپ دو ادیان کو, دو مذاہب کو جمع مت ہونے دو. اسی بنیاد پر حضرت عمر نے نکالا تھا ان کو. اور تیسری میں انٹرنیشنل ایگریمنٹ آپ کو بتاتا ہوں جو حضرت عمر کے درمیان اور اس کے حکمران کے درمیان ہوا تھا, جس وقت بیت المقدس ہینڈ اوور کیا گیا تھا. 13 شکوں کا ایگریمنٹ ہے. اس کے اندر ایک شک یہ تھی کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن کم ایز اے ٹورسٹ پہ دے کین ناٹ اسٹے اوور ہیئر. یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جو حضرت عمر کے درمیان اور آپ کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان ہوا ہے. آپ کا دو مختلف مذاہب کا ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ تسلیم کر لیں گے, رہتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, اس کے اوپر رول اوور کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن کوئی دنیا کل کو آپ کہتے ہیں کہ یہ زنا بالجبر بھی جائز ہے, اس کو بھی مان لیں, ہمیں کوئی نقصان تھوڑا ہوتا ہے. اگر دنیا پوری میں کسی بھی جگہ پہ عورت ریپ ہوتی ہے, ہمارا کیا تعلق ہے, نقصان ہوتا ہے, ختم ہونے تو جنرل ہم تو مانے یار. رائٹ. سو آن پرنسپل یو سیئنگ کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے. ہم وقفہ لے رہے ہیں اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آسما شرازی صاحبہ نے بی بی سی میں لکھا, اس کو کوٹ کروں گی, بہرحال پاکستان کے لیے اسرائیل سے تعلقات رکھنا اہم ہے یا اسرائیل کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانا. سوال اتنا سا ہے کہ ملکوں کی خارجہ پالیسیز, مفادات اور نظریات دونوں کے ساتھ وجود میں آتی ہیں. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر کے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے, یہ ایک اہم سوال ہے. تاہم چند ممالک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات کئی دہائیوں سے قائم ہیں, ان کے ساتھ تعلقات نے پاکستان کو کیا فائدہ دیا؟ ابھی اور یہ مقبول جان صاحب یہی کہے تھے کہ پاکستان کو تو شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن یہ بھی بات سمجھی جاتی ہے کچھ حلقوں میں کہ اسرائیل کے لیے اپنی ایگزسٹنس ایک بڑی اہم چیز ہے. شاید ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی ان کو ریکگنائز نہ کرے, اور بار بار وہ اظہار بھی کر چکے ہیں. ایون لاسٹ ایئر جو سفیر ہیں اسرائیل کے یو ایس اے میں, انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. لیٹس واچ ہم. And I think to cast Israel as an enemy of the Muslim world is something that governments have tried to do for the last 70 years to a lot of times divert attention from what they were doing. And what the good news, Ali, is that it is beginning to change in our region. It is beginning to change. It's particularly beginning to change in the Gulf. And Israel's all of 70 years old. Think about it. We're almost the same age. I think you're maybe a year older, so it's nice to speak to the elder brother as countries go. We're a 4,000-year-old people, but a 70-year country. And I have no doubt that the people of Pakistan would benefit greatly from better relations with Israel and the ability to use and to share technologies that can help actually improve the lives of their people. So, Mohit صاحب, you think کہ اسرائیل کو بالکل کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے؟ نہیں, دیکھیں, چونکہ ہمارے ہاں انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈیبیٹ بڑی سطحی رہتی ہے, اس لیے ہر چیز کو توڑ موڑ کے غلط انداز سے پیش کر دیا جاتا ہے. میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بس مس کر دی. 90s میں ہم اگر اسرائیل کو انگیج کرتے تو ہمیں اس کا بہت ڈویڈنڈ ملتا. پہلا ڈویڈنڈ یہ ملتا کہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ہماری پوزیشن جو تھی وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی, کیونکہ ہم ایک بہت بڑی ہاسٹیلٹی ریڈیوس کر دیتے. دوسرا ڈویڈنڈ یہ ملتا کہ ہندوستان نے تل اویو کو استعمال کر کے واشنگٹن میں ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو چھلانگ لگائی, بیکاز ہندوستان اسکوئرلی نان الائن موومنٹ کا اور کمیونسٹ بلاک کا ممبر تھا. 1950 سے لے کے 1989-90 تک ہندوستان سوویت بلاک میں تھا. اس کا سارا ویپنری سوویت تھی, سوویت نے ان کی مدد کی ہر جگہ. افغانستان کی جنگ انہوں نے سوویت کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑی.
جب وہ اکیلے رہ گئے فال آف برلن وال کے بعد، ہم ویسٹرن الائنس کا حصہ تھے. اب انڈیا کو ویسٹرن الائنس میں گھسنا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ دس از دی رائٹ اپرچونٹی. انہوں نے تل اویو کو استعمال کیا، اس کو ریکگنائز کیا. انڈیا کی ریکگنیشن سے تل اویو کو بڑی اسٹرینتھ ملی، ان کو ایک مورل لیجیٹیمیسی ملی. ہم اگر فوری طور پہ تسلیم نہ بھی کرتے تو ہم اسرائیل کو اگر ڈپلومیٹکلی انگیج کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو ہم جو کچھ اسرائیل کو دیتے ان ٹرمز آف لیجیٹیمیسی، بیکاز ہم خالی خود تو نہیں دیتے، پھر ہم باقی مسلم ممالک کے ساتھ ہم اسرائیل کا راستہ کھولتے. اب ہم سچویشن میں صورت دیکھتے تھے، سچویشن کتنی بری ہو چکی ہے. اب سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ مکہ مدینہ کے جو سیکرڈ پلیسز جس ملک میں ہیں سعودی عرب میں، جو مسلم دنیا کی مورل لیڈرشپ ابھی سعودی عرب کے پاس ہے، اس کے کلوزسٹ پاسبل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ. کراؤن پرنس جو ہیں ابو دھابی کے، ان کے بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں. قطر کے بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں. میری بات سمجھے کیا؟ دیکھیے میں کہتا ہوں لوگوں کو، پاکستان کے معصوم لوگوں کو سمجھنے دیں کہ ان کو کیسے ایک عجیب و غریب پالیٹکس میں نقصان پہنچایا جاتا ہے، مسلسل ان کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. اب جب سعودی عرب اس کو کل کو تسلیم، اول تو وہ آلموسٹ یعنی وہ تسلیم کرے نہ کرے، وہ بالکل ان کے ریلیشن شپ جو ہے بہت کلوز ہو گئے. لیکن کیا سعودی عرب کو سوٹ نہیں کرے گا کہ پاکستان سے پہلے ریکگنائز ہو جائے؟ اب اب دیکھیں پہلے اس ٹریجڈی کو سمجھیں کہ اگر کل کو سعودی عرب ہمیں مشورے دے رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیں یا انگیج کر لیں، ہمارا اپنا تو انیشیٹو ہی کوئی نہیں ہے. ہم بار بار دنیا کے سامنے ثابت کرتے ہیں کہ ہم 22 کروڑ احمق ہیں جن میں خود سے انیشیٹو لینے کے فیصلے کرنے کی ہمت نہیں ہے، بیکاز ہمارے دماغ پتہ نہیں کہیں 500 سال پیچھے پھنسے ہوئے ہیں، کہیں 800 سال پیچھے پھنسے ہوئے ہیں، کہیں 200 سال پیچھے پھنسے ہیں، اور ہمیں دنیا بدلتی ہوئی سمجھ نہیں آتی. یس، اسرائیل از اے بیسٹرڈ چائلڈ آف دی یورپین کولونیلزم. یہ سب جو اور نیتن یاہو انتہائی خطرناک، شاطر، ذہین، ظالم قسم کا آدمی، لیکن یہ سب چیزیں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو افیکٹ نہیں کرتی. ہم جب چیزوں کو انگیج کرتے ہیں تو ہم اس کے ڈفرینٹ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. ارلی 90s میں ہم ڈیفیکٹو نیوکلیر پاور تھے. ہم مسلم دنیا کی سب سے، ٹھیک ہے بہت پاورفل نہیں ہے مسلم دنیا، ویسی پاورفل ہے، لیکن مسلم دنیا کی ابھی بھی اگر سب سے مؤثر افیکٹو ملٹری مشین کسی کے پاس ہے تو وہ ٹرکی، سعودی عربیہ، انڈونیشیا یا ایران کے پاس نہیں ہے. سب سے زیادہ پاورفل ملٹری مشین جو ہے مسلم ورلڈ میں، سب سے افیکٹو ملٹری مشین جو ہے مسلم ورلڈ میں، وہ پاکستان کے پاس ہے. پاکستان ڈیفیکٹو، ڈکلیئر، ڈیجور نیوکلیر پاور ہے، جس کی بہت بڑی نیوکلیر اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم ارلی 90s میں اسرائیل کو انگیج کرتے، انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے اندر ہمارا مقام ہی ڈفرینٹ ہوتا. ہم نے وہ بس مس کر دی. ابھی بھی ہماری ڈیبیٹ جو ہے وہ بہت ہی سپرفیشل لیول میں، ہمیں ابھی بھی ان کو انگیج کرنا چاہیے. لیکن خالی اسرائیل ہی نہیں ہے، ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں کرنی چاہیے. ہمارا ازلی دشمن نمبر 1 بھی انڈیا، نمبر 2 بھی انڈیا، نمبر 3 بھی انڈیا، نمبر 4 بھی انڈیا. ہمارا صرف ایک نیشن اسٹیٹ کے ساتھ بیسک ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ہے، وہ ہندوستان ہے، جو 18 ویلر ٹرک کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اس کو کشمیر کے بعد آزاد کشمیر چاہیے، اس کو گلگت چاہیے، اس کو لاہور چاہیے. یہ نہیں کوئی پاکستان میں سوچ رہا. ہم انڈیا کے بارے میں نہیں دیکھ رہے کہ انڈیا کتنی بڑی مصیبت ہے، ہم اسرائیل کو دیکھ. آئی تھنک یہ بات بڑی انہوں نے کھل کے کہہ دیا موحد نے. لیکن اگر مصیبت ہے، ہم اسرائیل کو دیکھ. آئی تھنک یہ بات بڑی انہوں نے کھل کے کہہ دیا موحد نے. لیکن اگر ہم فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ابھی بھی ہم نے دیکھا بار بار بڑی کلوز ٹائز انڈیا کی اسرائیل کے ساتھ بن گئی ہیں. مودی گورنمنٹ نے اس کو مزید اسٹرانگ کیا ہے، خاص طور پہ کشمیر کے تناظر میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہی ماڈل فالو کر رہے ہیں جو اسرائیل پیلسٹائن میں کر رہا ہے. سو پاکستان کا ہم کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم سوچیں کہ ہم تعلقات بنا لیں اسرائیل سے. ایک میں ڈاکٹر موحد کی بات سے ڈس ایگری کروں گا. سعودی عربیہ ظاہر سی بات ہے اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ، اور وہ سب سے بڑا انٹرسٹ ان کا ایران ہے. بیکاز ایران کے اگینسٹ اگر کوئی ملیٹریلی افیکٹولی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہ اسرائیل ہے. سو سعودی عربیہ کے ایران سے جو کنسرنز ہیں اور ایشوز ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور مسلم ورلڈ میں اگر ڈومینیشن کا اگر کوئی فیکٹر ہے سو وہ اسرائیل کو یوز کر رہا ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ اس حد تک قریب جائے گا جس حد تک وہ ایران کی ڈسٹرکشن کر سکے. سو ایک تو وہ ان کا کامن فیکٹر ہے جس نے ان کو یہ ہیلپ کی ہے. دوسری چیز جو ڈاکٹر موحد نے کہا ہے جنرلی انہوں نے صحیح کہا ہے، لیکن ایک چیز بہت سی چیزیں نوشنل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو ہماری سٹینڈنگ اور ہوتی. میرے نزدیک ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے جو کر سکتے تھے، جو ہمارے انٹرنل کنٹرول میں تھیں،
جو ہم نے نہیں کی بلکہ ان کو پروان چڑھایا جس کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ سب سے زیادہ متاثر ہوئی. یعنی کہ مثال کے طور پر انٹرنیشنل جہادیز کا استعمال جو ہم نے کیا, حقانی نیٹ ورک, فلانا, جیش محمد, فلانا. اب 2019 میں جا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے, FATF کی تلوار بھی لٹک گئی ہے, سب کچھ ہو گیا. جس نے 2004 میں کہا کہ یہ غلط ہے تو وہ غدار تھا, 2010 میں جس نے کہا وہ غدار تھا. ہماری اسٹریٹجک ڈیتھ کی پالیسی افغانستان میں ہیڈ ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز, اس سے نہ اسرائیل کا تعلق تھا نہ کسی کو. تو یہ کہنا کہ اگر صرف ہم اسرائیل کے ساتھ انگیج کر لیتے تو آج ہماری انٹرنیشنل اسٹینڈنگ اچھی ہو جاتی. پاکستان کو اگر 200 ممالک آج پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے اور اگر ان میں ایک کامن فیکٹر کہیں کہ پاکستان سے آپ کو پرابلم کیا ہے, چاہے وہ قطر ہے چاہے وہ بیلجیم ہے, تو وہ کہے گا انٹرنیشنل ٹیررزم would rank as from a common standpoint کہ جی یہ, اور خاص طور پر پوسٹ 9/11 میں کراس بارڈر ٹیررزم کی کہیں گنجائش نہیں تھی جو پاکستان نے سمجھنے میں بہت ٹائم گزارا. نہیں ہے یو سینگ کہ یہ سب کی جنرل پرابلم ہے. زبیر صاحب کو کہیں کہ یہ بتائیں کہ پاکستان سے ہونے والی انٹرنیشنل ٹیررزم نے کیا بیلجیم کو نقصان پہنچایا ہے, کیا فرانس کو نقصان پہنچایا ہے, کیا ساؤتھ افریقہ کو نقصان پہنچایا ہے؟ اسسمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اسسمنٹ نہیں ہے, اب ہم اس میں نہیں جا رہے کہ ہم نے نقصان. پروپیگنڈا ہے اور اسرائیل پروپیگنڈے کا بہت بڑا. تو پاکستان پھر وہ FATF کے تحت ایکشن کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نیگیٹو سائڈ پہ نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم, اچھا ایک حافظ سعید کو امریکہ جانے سے دورے سے پہلے 2 دن پہلے اریسٹ کر لیا. میں تو بیلجیم کی ایک ایگزامپل دے رہا تھا, دنیا بھر کے ممالک کی ایگزامپل. جب ہم نے حافظ سعید کو اریسٹ کیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ دا ماسٹر مائنڈ آف ممبئی اٹیکس has finally been arrested as a result of his efforts, whatever he was claiming. ہمارے فورن آفس نے یا ہم میں سے کسی نے اس کو ریبٹ نہیں کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہمارا ممبئی اٹیک سے کیا تعلق ہے. سو بات یہ ہے کہ کئی چیزیں آپ انٹرنیشنل آرڈر کو سمجھنے میں, ایک چیز جو میں معید سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ بہت سا وقت گزرنے کے بعد جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ چیزیں. بائی دا وے میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایون ہماری ملٹری کی آج جو پوزیشن ہے وہ بھی یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم نے وہ کی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, جس سے فائدہ نہیں ہمیں نقصان ہوا ہے, چاہے وہ افغانستان ہے چاہے وہ انڈیا ہے. دیکھیں فریہ, تمام ممالک اپنی ری اسیسمنٹ کرتے ہیں ہر 10-15 سال کے بعد. وہ اس میں امریکہ بھی ہے جو سمجھ رہا ہے کہ افغانستان میں جنگ لڑی شاید فائدہ نہیں ہوا. امریکہ بھی بڑی اسیسمنٹ ہے کہ ویتنام میں جو انگیجمنٹ کی اس کا فائدہ نہیں ہوا, کوریا میں جو انگیجمنٹ کی اس کا فائدہ نہیں ہوا, فلاں سٹیپس اٹھائے اس کا فائدہ نہیں ہوا, فلاں چیز نہیں, روز یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی. سو اگر پاکستان نے غلطیاں کر دی ہیں 2, 4, 5, جو اس وقت غلطیاں بتا رہا تھا اس کو تو جوتے نہ مارے. میں کب کہہ رہا ہوں, میں جوتے نہیں مارا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں جو ایک فنڈامنٹل چیز ہے جو ہمیں اصل میں سمجھنی چاہیے لیکن ہم ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارمز کو ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے خلاف ہمارا نہ نیوزی لینڈ سے جھگڑا ہے, نہ آسٹریلیا سے جھگڑا ہے, نہ بیلجیم سے جھگڑا ہے. کیوں وہ سب ہمارے بارے میں نیگیٹولی سوچتے ہیں؟ بیکاز ہندوستان نے پروپیگنڈے پہ میسو انٹیلیجنٹ سوفیسٹیکیٹڈ انویسٹمنٹ کی, اور پروپیگنڈا مشینری کے اندر اسرائیل ان پرو اسرائیلی گروپس کا اور جوش گروپس کا چونکہ بڑا ہولڈ ہے, اس لیے ہندوستان کو مدد ملی اس پروپیگنڈے میں. سو 90s کے بعد سے ان کے پروپیگنڈے کو بوسٹ ملی جس میں انہوں نے سب چیزیں یوز کی. اب ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے بیلجیم اور فرانس کے ساتھ, نہ ہم ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں, نہ ہمارے جہادی وہاں پہ گئے ہیں. ہمارے جہادی تو صرف بن لادن یہاں سے نکلے گا 8 سال کے بعد تو کیا ہوگا, 8 سال کے بعد نکلا نا ہمارے پاس سے, ہم نے ریکگنائز کیا, ہم نے ایکسپٹ کیا, تو ہم نے تو اس سے کیا پازیٹو امیج کریٹ ہوگا بیلجیم میں یا فرانس میں؟ کیوں ہوگا پازیٹو امیج کہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ دیر از نو ایکسپلینیشن. میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. حافظ سعید اور جیش محمد سے دنیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, جس طرح صرف انڈیا کو مسئلہ ہے سر, جس طرح سے مجھے بھی ہے. آپ کو ہوگا کہ ایک سیکنڈ اس لیے ہے کہ جب آج حافظ سعید اندر بند ہے نا, حافظ سعید اندر بند ہے, وی آر آل فائن. میں تو 2004 میں بھی کہتا تھا کہ اس کو اندر بند ہونا چاہیے. سو دا ٹائمنگ ڈفرنس ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی کنٹریز بالکل ریکگنائز کرتی ہیں, آئی ڈو ایگری کہ بہت سے آپ پیچھے مڑ کے اپنی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ نہیں اچھا
تو اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری قوم ساتھ مل جائے, بٹ ایٹ لیسٹ somehow you have to bring the PMLN act. No, it has nothing to do with PMLN. میں جو غلطی کی نشاندہی کر رہا تھا پالیسی کی بات کر رہا ہوں, I totally disagree. میں 1965 تھرو آؤٹ 90s جہاد آؤٹ رہی ہے. ہاں میں اس کی PMLN کی نہیں, میں تو ہم تو ایک چینل ڈیبیٹ کر رہے ہیں. What has Hafiz got to do with PML? All I am saying is حافظ سعید ایک ایگزامپل کے طور پر میں پیش کر رہا تھا کہ جی اس کو he should not have been free in the way he was. Let me come to صداقت بھائی صاحب. So گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے خیال سے آگے کس طرف جائیں گے آپ؟ دیکھیں میں معید صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اگر ایک چیز انڈیا کا ایڈوانٹیج رہا ہے اسرائیل سے تعلق, تو کبھی پاکستان کا ایڈوانٹیج نہیں ہو سکتا. ہماری نظریاتی احساس کا مسئلہ ہے. اس کی بجائے اگر ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی تو وہ امہ فیکٹر کو کر سکتے ہیں. اگر 55 سے 60 اسلامی ملک ہیں, اگر ہم نے کوئی اپنی ڈپلومیسی کو مضبوط کرنا ہے تو وہ ہمارا نیچرل ایک ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس کو ہم زیادہ مؤثر طریقے سے اگر استعمال کریں. انڈیا کو وہ سوٹ کرتا تھا, وہ ہمیں کبھی سوٹ نہیں کرتا تھا. جس بنیاد پہ یہ ملک بنا, جس بنیاد پہ آج ہم 70 سال اکثر لوگ تو ریکگنائز کیے وہ امہ سے بھی زیادہ بہتر تعلقات ہیں آپ کے مقابلے. وہ ایک الگ بات ہے, وہ اس کی اسٹرینتھ ہے, ہماری کبھی اسٹرینتھ نہیں ہو سکتی. امہ بھی ان کی ہمارا جو امہ کا فائبر ہے اس کو اگر بہتر طریقے سے استعمال کریں ابھی بھی, تو آگے اگلے 10 سالوں میں ہمیں اسرائیل کی طرف جا کے اس کیمپ میں جا کے شاید ہم پھر بھی لائن میں 6 نمبر پہ کھڑے ہوں گے. لیکن دوسری طرف سے ہم جو جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ بڑی ہم ایک فورس ہے, ایک فوج بڑی ہے, اور ہم ان 60 ملکوں کے لیڈر ملک ہو سکتے ہیں, ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں. جو ان کے بارڈر ایشوز ہیں, ان کے اکنامک ایشوز ہیں, وہ ہیں. لیکن ہم نے شاید آج لیڈ نہیں کیا. لیکن امہ تو اٹھ کے ایوارڈ دے رہی ہے نریندر مودی کو. وہ یہی الگ بات ہے نا, انڈیویجول ان کا ریلیشن شپ ہے. ہم اس اپنے ریسورس انڈیویجول ریلیشن, نوبڈی لکس فار امہ. ہم نے, میں دوبارہ میں اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے بہت کیش کیا اپنا ریلیشن ود اسرائیل. پاکستان اگر 70 سال پہلے بھی اس کو مان لیتا تو پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں تھی, بیکاز ہمارا نظریاتی طور پہ اس ریاست سے اختلاف ہے. ہمیں جو وہ ہمیں اسرائیل والے کیمپ میں ہمیں سوٹ نہیں کرتا, ہمارا پیلسٹائن والا سوٹ کرتا ہے. لہذا اگر ہم اس کیمپ میں جائیں گے بھی, لیکن ہم ریکگنائز کر کے اعتراض نہیں کر سکتے. ریکگنائز کرنا الگ مسئلہ ہے. یہ تھوڑی آپ 4 ملکوں کا نام لے, انہوں نے ریکگنائز کیا, لیکن ابھی بھی اگر ہم ریکگنائز نہ کر کے اپنی اساس پہ کریں, اور جو اینٹی اسرائیل لابی ہے وہ شاید ہمیں زیادہ گین کرے گی ایز کمپیئر ٹو گوئنگ with the lobby. Right, we'll wrap it up here, gentlemen. Thank you so much for being on the program. ایک آپ کو ماضی سے بتائیں گے, 26 مارچ 1979 کو مصر کے صدر انور سادات نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں ایک تاریخی امن معاہدے پر دستخط کیے تھے. یہ معاہدہ امریکی صدر جیمی کارٹر کی کوششوں کے نتیجے میں طے پایا تھا. اس بار مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے. مصر اس وقت سخت معاشی مشکلات کا شکار تھا. کہا جاتا ہے کہ اسی معاہدے کے نتیجے میں مصر کے قرضے بھی معاف ہوئے اور اسے معاشی امداد بھی ملی, مگر اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے مصر کے صدر انور سادات کو بھاری قیمت چکانی پڑی اور 2 سال بعد ایک فوجی پریڈ کے دوران انہیں قتل کر دیا گیا. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.